الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمذعنين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم. محترم سامعین، کل کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کی تھی اور چند مقامات سے کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے کل جو ہے وہ پیش کیا تھا. لیکن پھر بھی سورۃ البقرہ کی اس سورت، قرآن مجید فرقان حمید کی اس عظیم سورت سے کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق کچھ نہ کچھ تفسیر جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے چند آیات کے اوپر مزید سورۃ البقرہ میں سے عرض کریں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک شہ لولاک سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے. ایک مرتبہ سید کونین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، سیدنا و حبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد محضن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ. محترم سامعین، اس وقت سورہ بقرہ کی دوسرے پارے سے جو ہے یعنی دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میرے سامنے ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، دوسری امتوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سب کے اوپر گواہ ہو جائیں. تو محترم سامعین، کل قیامت کے روز جب تمام امتیں حاضر ہوں گی اور کئی امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں کو جھٹلانے لگیں گی اور یہ کہنے لگیں گی کہ ہمیں تو جو ہے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، اے اللہ تیری توحید کا پیغام کسی نے ہم تک نہیں پہنچایا. تو اس وقت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کھڑی ہوگی. اگرچہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جناب جو ہے وہ اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ثابت فرما دیتا، لیکن اللہ کریم نے جو ہے ان اتمام حجت کے لیے کل امت مصطفیٰ کو جو ہے سلیکٹ فرمایا ہے. اور کل سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بھی دکھائے گا. وہ امت کھڑی ہوگی سرکار کی اور کہے گی کہ اے اللہ، تیرے تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ اپنی امتوں تک گئے تھے اور تیرا پیغام انہوں نے ان تک پہنچایا تھا. اللہ اکبر. اسی کو جو ہے اللہ کریم اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. درمیانی امت کا مطلب یہاں پر جو ہے بہترین امت. اور اللہ کریم نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے مسلمانوں تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تو سید کونین نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے جو کہ خیر امت ہے، یہ کھڑی ہوگی اور نبیوں کے حق میں جو ہے گواہی دے گی. اس وقت
دوسری امتیں کہیں گی کہ یہ کیا بات ہے، ان لوگوں کی گواہی جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے خلاف قبول ہو سکتی ہے، یہ لوگ تو جو ہے ہمارے بہت بعد آئے ہیں، یہ تو آخری امت ہے، یہ تو ہمارے وقت میں تھی نہیں، ان کو کیا پتا کہ دوسرے نبیوں نے اپنی امت کو اللہ تیرا میسج ڈیلیور کیا تھا کہ نہیں۔ تو اس وقت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، اور اس کو قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت مصطفیٰ تم سب کے اوپر گواہ ہوں گے۔ سرکار جو ہیں وہاں تشریف لائیں گے اور سرکار کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے اپنی امت کو پچھلی امتوں کے متعلق اور نبیوں کے متعلق جو ہے وہ بتایا، تو چنانچہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے اوپر سرکار کی امت کی گواہی کو جو ہے نبیوں کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ اس کی طرف جو ہے اس آیت میں اشارہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کریم نے اس امت کو بہترین جو ہے وہ امت قرار دیا ہے۔ تو جو شرف ہے وہ سب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ملا ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اور بن مانگے ملا، اور اتنا ملا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرم کی بھیک ہمیں عطا فرمائی ہے وہ صدقہ ہے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محترم سامعین، کچھ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 144 کی طرف چلتے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ اکبر۔ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، دوران مکہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا فرماتے تھے قبلہ ابراہیمی کا رخ کر کے، بیت اللہ شریف کا رخ کر کے۔ لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے مدینہ شریف کی طرف، مدینہ شریف کے معاشرتی حالات، وہاں کی سوسائٹی جو ہے مکہ شریف سے بالکل الگ تھی۔ مکہ شریف میں یا تو مسلمان تھے یا پھر مشرکین تھے، اور مشرکین میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب مسلمان مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو یہاں پر ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اور اس میں چوتھا طبقہ جو ہے منافقین کا بھی موجود تھا۔ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، دین اسلام جو ہے اس کا تعلق اسی ایک دین سے ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ بھی منسلک تھے، حضرت عیسیٰ بھی منسلک تھے، حضرت ابراہیم کا بھی جو ہے تعلق اسی جو ہے وہ دین کے ساتھ تھا۔ تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلبی کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کریں۔ بیت المقدس جناب جو ہے یہود کا بھی قبلہ تھا اور جو ہے عیسائیوں کا بھی قبلہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، 16 سے 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن جناب یہودیوں میں سے بہت کم تھے جن کو اسلام کی توفیق ملی۔ اکثر جو ہے جناب اپنی فطرت سے مجبور ہو کر انہوں نے پھر جو ہے جناب اس مسئلے کو بھی ایشو بنایا، کہنے لگے کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ یتبعوا قبلتنا ویخالفوا دیننا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے قبلے کو تو فالو کرتے ہیں، he is following our قبلہ، our direction, but he is opposing our deen۔ تو چنانچہ جب یہ باتیں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی ہیں، سرکار کا دل جو ہے وہ اس سے مجروح ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا جو ہے ایک دم سے جو ہے سرکار کے دل میں آئی، اور سرکار نماز جو ہے اس وقت ادا فرما رہے تھے، اس وقت جو ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ دعا اور یہ تمنا جو ہے اٹھی کہ اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس سے رخ تبدیل کر کے
قبلہ ابراہیمی کا رخ کرنے کی جو ہے اجازت عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی شروع سے قبلہ ابراہیمی کے ساتھ زیادہ قلبی طور پر منسلک تھے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ قبلہ اول ہم ویسے کہتے ہیں کہ جناب یہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، بیت المقدس جو ہے نہیں، اس سے پہلے جو ہے قبلہ اول، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ہے سب سے پہلا گھر جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے، مبارکم وہدی للعالمین، جو کہ برکت والا بھی ہے اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ تو چنانچہ جناب بیت المقدس سے پہلے بھی جو ہے جو تعمیر ہوئی تھی وہ خانہ کعبہ کی ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر جو ہے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو چنانچہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی شغف جو ہے، تعلق، وہ بیت اللہ کے ساتھ تھا۔ ان تانوں کو سن کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ابھری ہے، اللہ کریم نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا نزول درمیان نماز ہی جو ہے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب آپ کے چہرے کا بار بار آسمان میں بلند ہونا، یعنی آسمان کی طرف بلند ہونا ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو حبیب ضرور ضرور ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند فرما رہے ہیں۔ پھر حکم ہوا فوراً without any delay فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ حبیب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ سرکار کی ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے فرزندان توحید اہل اسلام کے لیے جو ہے یہ حکم ہوا کہ اسی قبلے کی طرف اپنا رخ پھیر لو کہ جس سے میرے حبیب راضی ہیں۔ محترم سامعین، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کی خواہش فرمائیں اللہ کریم اس خواہش کو جو ہے وہ پورا فرماتا ہے، یہاں تک کہ ام المؤمنین سیدہ الصدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں ما ارى ربک الا يسارع فی ہواک، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ جب آپ کوئی خواہش کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے، یعنی بڑی جلدی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو رب کریم جو ہے وہ پورا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 161 کی طرف۔ یاد رکھیے گا کہ ایمان ہی آپ کی حشر میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ قیامت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے، جنت انہی کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہی کو عطا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو ہی ملے گی، اور بے حساب نعمتیں انہی کے ہاتھوں میں آئیں گی کہ جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر۔ جو کفر کے اوپر مر گیا، لوگ جناب آج کل کے زمانے میں کفر اور ایمان کی اہمیت جو ہے سمجھتے نہیں سمجھتے کہ ایمان کتنا عظیم ہے اور کفر جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 161 میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت اور ان پر سارے لوگوں کی بھی لعنت، خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب
ولا هم ينظرون، نہ تو ان پر عذاب کی کوئی کمی ہوگی اور نہ ان پر نظر رحمت فرمائی جائے گی۔ تو اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ایمان کی اہمیت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کفر سے ہمیں بچنے کا اللہ کریم جذبہ بھی، توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، اب چلتے ہیں کچھ حلال اور حرام کے احکامات کی طرف۔ خاص طور پہ ہم جو کہ یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، ویسے تو جناب بریکسٹ ہو چکا ہے، اور بریکسٹ کے بعد جو ہے ہم لیگلی ایک طرح سے یورپ میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال جیوگرافی کے حساب سے تو ہم کو ایک طرح سے یورپ کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ حرام اور حلال کی تمیز کرنا کافی مشکل ہے، اگرچہ برطانیہ میں کافی جو ہے معاملات دوسرے ممالک کی نسبت سے جو ہے آسان ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے جناب جو ہے کافی مشکلات ہم سب کو جو ہے وہ پیش آتی رہتی ہیں۔ اللہ کریم نے کس چیز کو حلال کیا ہے، کس کو حرام کیا ہے، کون سی آیت ہے جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے 173 نمبر آیت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر مردار کو ہی حرام فرمایا ہے، اور بہتے ہوئے خون کو حرام فرمایا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو، پورک کو جو ہے حرام فرمایا ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور اس جانور کو حرام فرمایا ہے کہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو مجبور ہو جائے، نہ یہ کہ اپنی خواہش سے کھائے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کریم نے بیان فرما دی کہ جناب مردار بھی حرام ہے، بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، وہ جانور جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ لیکن پھر اللہ کریم نے جو ہے ایک صورت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور وہ صورت کہتے ہیں مجبوری کی صورت، اضطرار کی صورت۔ کیا اضطرار کی صورت، کیا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کوئی آدمی حد سے زیادہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، اس بھوکے کو کوئی چیز حلال کی مل نہیں رہی ہو کھانے کے لیے، اور پھر یہ معاملہ اتنا جو ہے گھمبیر ہو جائے اس کے لیے کہ اس کو لگے کہ اب جو ہے میں مر جاؤں گا، بھوک سے مر جاؤں گا، یا یہ کہ کوئی آدمی پیاسا ہے اور اس کو لگے کہ پیاس سے اب اس کی جو ہے موت واقع ہو جائے گی، تو پھر جناب اس نے کیا کیا کہ وہ کوئی حرام چیز جو ہے پینے کی تھی، وہاں پر حلال چیز کو کوئی بھی نہیں ملی، صرف حرام چیز پینے کی ملی، تو اس نے اس کو پی لیا۔ تو ایسا کھانا یا ایسا پینا جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہو، تو جناب اس کی جو ہے وہ اجازت شرعاً موجود ہے، قرآن کی اس آیت سے موجود ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اس میں جو ہے 2 قیدیں بھی لگائی ہیں، معاملے کو اور کلیئر کیا ہے، غیر باغن ولا عاد، نہ تو اپنی جو ہے جناب خواہش سے کھائے، یہ نہیں کہ جناب اب سوچے کہ اب تو جو ہے ایسا معاملہ ہے تو اب جو ہے میں خواہش سے کھاتا ہوں، اپنا دل جو ہے اس کا نہ چاہے، لیکن صرف جان بچانے کے لیے کھائے۔ ولا عاد، اور لمٹ کو کراس بھی نہ کرے، جتنا کھانا یا جتنا پینا جان بچانے کے لیے ضروری تھا وہ اتنا ہی کھائے پیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کسی آدمی کو گوشت نہیں مل رہا ہو، سبزی مل رہی ہو تو وہ جو ہے حرام گوشت کھانے کو تیار ہو جائے۔ آج کل ایسا بھی ہے کہ بعض لوگ جناب کہتے ہیں کہ جناب گوشت حلال نہیں ملتا، سبزی ملتی ہے، سبزی کا دل نہیں کرتا تو کبھی کبھار جو ہے جناب گوشت حرام کھا لیا جائے۔ نہیں، غیر باغ ولا عاد، اپنی خواہش سے نہیں کھائے، جان بچانے کی مجبوری سے کھائے، لمٹ کو کراس نہ کرے۔ ایک بوٹی سے جان بچ سکتی ہے، ایک گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے، تو جناب جو ہے وہ ایک بوٹی یا ایک گھونٹ ہی پیے، اس سے زیادہ نہ کرے۔
تو چنانچہ یہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جناب جو اجازت ملی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جان بچانے کے لیے ملی ہے، نہ کہ حرام کا سرٹیفکیٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر جو ہے جناب جو آدمی اس مجبوری کی وجہ سے کہا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحمت والا ہے۔ محترم سامعین، اب آیت نمبر 253 کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے جو ہے ہم چلیں گے، اور اس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ بات کریں گے اسی سورۃ البقرہ کے اوپر۔ پھر انشاءاللہ سورہ آل عمران کے اوپر دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک شہ لولاک ساقی کوثر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہم سب کو دین دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ بطول زہرا جگر گوشہ رسول سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب رؤوف رحیم کے صدقے ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔